کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ علم جفر میں ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ جب کسی کو ملفوظی کیا جاتا ہے، کسی بھی لفظ کو یا حرف کو، تو اس کے بعد میں آنے والے حروف ملفوظی کے جو ہیں وہ باطن کہلاتے ہیں، اور اسی سے نسبت روحانیات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہم دین اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا واقعہ کربلا ہے۔ واقعہ کربلا میں جو مقدس ہستیاں شامل تھیں، ان کا جو رہبر تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کیے گئے، اور جو باقی کربلا کے واقعات کے بعد جو تکالیف اٹھائیں، ان میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سر فہرست تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک اگر آپ لوگ ملفوظی لکھیں گے اور اس کے باطنی حروف جتنے بھی ہیں ان کو اگر آپ اعداد میں شامل کریں گے تو ان کے اعداد سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعداد کے برابر ہوں گے۔ یعنی اگر آپ زا کا الف لیں گے اور یا کا الف لیں گے، یعنی ایک ایک عدد ہو گیا ان کا، اور نون کے 56 لیں گے اور یا کا ایک لیں گے، تو یہ ایک ملفوظ ہی ہوتا ہے۔ زا کے اعداد 8 ہو گئے ٹوٹل، اگر ملائیں گے ہم ملفوظی کریں گے تو زا کے ملفوظی 8 ہوں گے اور یا کے 11 ہوں گے، اور نون کے 156 ہوں گے، پھر یا کے 11 ہوں گے اور با کے 3 ہوں گے، تو تمام مجموعی اعداد جو ہیں وہ 128 ہوں گے، جو کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اسم مبارک کا
کے مطابق ہیں، یعنی حسین علیہ السلام کربلا میں بھی تھا، حسین علیہ السلام سفر شام میں بھی تھا، حسین علیہ السلام دربار یزید میں اس سے مخاطب تھا بصورت بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ تو اسی طرح مختلف نام اپنے اندر جو ہے ایک ماہیت، ایک مقصد اور ایک مطلب رکھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم احمد کے اعداد کو ملائیں گے تو وہ 53 ہوں گے، اور اسی طرح اگر ہم گلاب کے اعداد نکالیں گے تو وہ بھی 53 ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو میں نے گزشتہ ویڈیو میں جو تحفہ 2022 میں نے بیان کیا تھا کہ گلاب کا پھول مخصوص روحانیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اور انہی کے متعلق ہے۔ جب بھی کوئی درود شریف کی محفل ہو، جب بھی کوئی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہو یا کوئی اور حاجت متعلق سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، تو اس میں جو خوشبو استعمال کی جائے گی یا بخور استعمال کیا جائے گا تو وہ گلاب کے پھول ہوں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک حوالہ جات دیے تھے اولیاء کرام کے تجربات، اور ان سے جو ہمیں باتیں پہنچی وہ بیان کی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید لوگ ایسے سمجھیں کہ بات انہوں نے اپنی طرف سے کر دیے، تو پھر میں نے علم جفر سے اعدادی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ثبوت یا پروف رکھا، تاکہ آپ لوگ اس کو آپ کے یقین میں جو ہے وہ مضبوطی پیدا ہو۔ تو اسی طرح سے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظی اعداد کو ملفوظی حروف لکھ کے اور باطنی حروف کے اعداد لیں گے تو وہ 132 ہوں گے، اور 132 جو ہیں اسلام کے اعداد ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مقصد حیات، اس کی حیات کی جو تصرفات ہیں وہ سب اسلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں۔ تو اگر آپ جتنا بھی ان چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تو آپ لوگوں کے اوپر ان کے اصرارات کھل سکتے ہیں، لیکن آپ میں وہ محبت ہو تو۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑہ شریف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آیا تھا، اس نے اسی طرح کے سوالات کیے تھے کہ میں تمام علوم جو سابقہ کتب ہیں سماوی ان کا بھی عالم ہوں اور قرآن شریف کو بھی پڑھتا ہوں، کہیں بھی واقعہ کربلا اس میں مذکور نہیں ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں کائنات کے سارے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ علم الاعداد وہ انبیاء علیہ السلام اور متقدمین سے چلا آ رہا ہے، اور آئینہ دوسرے علوم کا آئینہ بھی ہے، اس میں اسرارات کھلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل۔ پھر آپ نے اس کو کہا کہ اگر ائمہ کرام کی تاریخ پیدائش اور ائمہ کرام کے اسماء
वाक़या करबला की जगह यानी करबला मौला, ये सब अगर आप ऐड करेंगे तो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाक़या करबला ज़ाहिर होता है। और उनके सारे जो एदाद हैं 786 बनते हैं, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हैं। तो आपने फरमाया कि अगर आपने एक ये जुमला समझा होता, एक आयत करीमा समझी होती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहरकैफ ये जितने भी हरूफ हैं, अस्मा हैं, उनमें बहुत सारे इसरारात, बहुत सारी चीज़ें पोशीदा होती हैं और उनको समझा जाता है और उनके समझने से ही आपके रूहानी और बातनी और ज़ाहिरी दरवाज़े खुलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।